Teachers share specific qualities when they want to become counselors. And one of those specific qualities is being a trustworthy teacher, being a reliable teacher. Now these are chief qualities. Teachers must be reliable, teachers must be trustworthy. جب ہم ٹیچرز ایز کاؤنسلرز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ٹیچرز کو ٹرسٹ وردی اور ریلائبل ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب ٹیچرز کاؤنسلر بن کر بھی سامنے آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے باتیں شیئر نہ کریں مگر اپنے مسائل جو ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو ٹیچرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کانفیڈینشیل طریقے کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی بات سنیں اور وہ ایک پرائیویسی جو ہے اس کو مینٹین کریں. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ٹرسٹ وردی فگرز ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ آگے نہیں جائے گی. لیکن اگر ٹیچرز جو ہیں وہ دوسرے بچوں سے بات شیئر کر لیتے ہیں یا اپنے ساتھی اساتذہ سے بات شیئر کر لیتے ہیں تو وہاں پر پھر اسٹوڈنٹس ٹیچرز میں بلیو نہیں کرتے. کیونکہ اگر بات اسٹوڈنٹس کے کان تک پہنچ جاتی ہے کہ بات اسٹاف روم میں ہوئی ہے، شیئرنگ ہوئی ہے اور بحث ہوئی ہے اس کے اوپر، تو پھر اسٹوڈنٹس فیل ڈیفیٹڈ. So one of the things that is very, very important to understand is teacher being a trustworthy figure. بعض اوقات اسٹوڈنٹس کے جو ٹیسٹ سکورز ہیں اگر وہ اچھے نہیں ہیں اور ٹیچرز ان کو سب کے سامنے شیئر کرتے ہیں، it lowers down the self-esteem of students. Students, they do not feel capable enough to score well, and on top of that, that incapability is shared at a larger level in the classroom. یہ ایک غلط بات ہے. جو اسٹوڈنٹس اچھے ہیں آپ ان کو بعض اوقات اوور کانفیڈنس کا شکار کر سکتے ہیں جب آپ ان کے نمبرز کو شیئر کر رہے ہیں، جب آپ ان کے ٹیسٹ سکورز کو شیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ طالب علم جن کے نمبر کم آئے ہیں، جو کہ آلریڈی شرمندگی کا شکار ہیں، ان کو آپ مزید سٹریس میں ڈال دیتے ہیں جب آپ ان کے ٹیسٹ سکورز کو شیئر کرتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے ٹیسٹ سکورز کو شیئر نہ کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو انڈیویجولی بلا کر ان کے ٹیسٹ سکورز بتائے جائیں اور اس کے بعد ان ایک ایک کو بلا کر بات کی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ ٹیسٹ سکورز اس لیے آئے ہیں کیونکہ اس جگہ کے اوپر مسئلہ ہے. اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو ڈسکس کیا جائے. اس کو سبجیکٹ آف جنرل ڈسکشن نہ بنایا جائے، اس کو سبجیکٹ آف انڈیویجول ڈسکشن بنایا جائے. تو اسٹوڈنٹس میں ایلیمنٹ آف ٹرسٹ بلڈنگ تب آتی ہے جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ان کی پرائیویسی کا خیال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے جس کو کوئی ڈومیسٹک ایشو ہے اور وہ ڈومیسٹک ایشو جو ہے وہ ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتا ہے. ٹیچر جو ہے اس کو یہ چاہیے اور اس پر یہ لازم ہے کہ وہ بات جو ہے وہ اپنے تک محدود رکھے، یا اگر بات کی نوعیت ایسی ہے جس میں کچھ ڈسکشن جو ہے ایکسپرٹس کے ساتھ ریکوائرڈ ہے تو وہاں پر بھی جو کانفیڈینشیل ایلیمنٹ ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. سبجیکٹ آف کامن ڈسکشن جب ہم چیزوں کو بناتے ہیں اور طالب علم تک بات پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر پھر طالب علم جو ہے وہ لو کانفیڈنس کا شکار ہوتا ہے. اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کے مسائل جو ہیں وہ پبلک فورم پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ٹیچرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت سینسٹیو نیچر کے بھی ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو لارجر لیول پہ ڈسکس کیا جائے. بعض اوقات وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو پبلک کیا جائے. تو وہاں پر ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ریلائبل پرسن بن کر سامنے آئے. دے مسٹ شو ریلائبلٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس، اور اس کے ساتھ ساتھ دے مسٹ بیکم سپورٹو فگرس. اینڈ اف دے آفر دی رائٹ کائنڈ آف سپورٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس دین اسٹوڈنٹس ول بی ولنگ ٹو ڈسکس دیئر ایشوز ود دیم. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرائی ٹو ہیو اے جینوئن انڈرسٹینڈنگ آف یور اسٹوڈنٹس. دیٹ از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اگر آپ کی جینوئن انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ مسائل کا بھی حل صحیح تلاش کریں گے اور اسٹوڈنٹ کو اس منزل تک پہنچنے میں مدد دیں گے جس کا تعین آپ نے اور اس نے مل کر کیا ہے.